ایک سینئر کرکٹر نے مجھے گالیاں دی اور کہا تم سفارش سے آئے ہو۔ جی ہاں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جناب انضمام الحق صاحب۔ 1992 کے عالمی کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا آخری لیگ میچ آسانی سے جیت چکی تھی، اور میچ کے بعد پاکستانی کھلاڑی خوشگوار موڈ میں شاور روم میں نہا رہے تھے کہ اسی دوران ٹیم میں شامل ایک نوجوان کرکٹر کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ نوجوان کرکٹر اس میچ میں صرف 5 رن بنا کر آؤٹ ہوا تھا، اور جب وہ شاور لے رہا تھا تو اس کے ایک ساتھی سینئر کرکٹر نے اچانک اسے گالیاں دینی شروع کر دی اور کہا تم سفارش سے ٹیم میں آئے ہو۔ یہ نوجوان کرکٹر انضمام الحق تھے جو 29 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ورلڈ کپ کی جیت کی خوشگوار یادوں کے ساتھ ساتھ اس ناخوشگوار واقعے کی تلخی کو بھی نہیں بھول پائے۔ انضمام الحق نے بی بی سی کو انٹرویو کے دوران گفتگو میں 1992 کے عالمی کپ کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بات چیت کی۔ انضمام الحق کہتے ہیں میں اس کھلاڑی کا نام اب لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب اس کھلاڑی نے مجھے گالیاں دی اور مجھے سفارشی کہا تو میں ہکا بکا رہ گیا، اور یہ صورتحال میرے لیے اس قدر تکلیف دہ تھی کہ جتنی دیر میں شاور کے نیچے کھڑا رہا میں رو رہا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں سفارشی کیسے ہو گیا۔ میں نے ورلڈ کپ میں آنے سے قبل سری لنکا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل میں 2 سینچریاں بنائی ہوئی تھی، اور لگاتار 2 فرسٹ کلاس ڈومیسٹک سیزن میں تقریباً 3000 رن سکور کر رکھے تھے، جن میں 10 سینچریاں شامل تھیں۔ انضمام الحق کہتے ہیں اس واقعے نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے دل میں ان سینئر کرکٹر کے لیے آج بھی عزت ہے، لیکن ان کی اس بات کو نہیں بھول پایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان مشکل گھڑی میں ہو، اس وقت کوئی آپ کو ذہنی اذیت سے دوچار کر دے تو اس بات کو بھلانا مشکل ہوتا ہے۔ انضمام الحق بتاتے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف اس میچ کے بعد مجھے ایک سینئر کرکٹر کی جانب سے یہ بھی سننا پڑا کہ کپتان عمران خان تمہارے جلد آؤٹ ہو جانے پر غصے میں تھے۔ میں اس ذہنی کشمکش میں تھا کہ اگلے دن ہماری فلائٹ تھی۔ جب میں جہاز میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ میری سیٹ عمران خان کے برابر میں ہے۔ میں سوچنے لگا مصیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے، کل ادھر سے ڈانٹ پڑی، آج ادھر سے ڈانٹ پڑے گی۔ لیکن جب میں ان کے برابر میں جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کل ڈینی موریسن کو پل شاٹ پر زبردست چوکا لگایا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا آج تم ان کو اڑا کے رکھ دو گے۔ خیر کوئی بات نہیں، اگلے میچ میں دیکھیں گے۔ انضمام الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان کے وہ الفاظ میرے لیے بڑے اہم تھے۔ میں بہت ڈاؤن تھا، لیکن یہ الفاظ سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ انضمام الحق کہتے ہیں ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی ٹیم ایک دعوت میں مدعو تھی۔ اس دوران عمران خان نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے میزبان سے کہا یہ نوجوان بہت باصلاحیت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس دن یہ چل پڑا تو یہ ہمیں جتوا دے گا۔ مجھے یاد ہے عمران خان کی یہ بات چند کرکٹر کو اچھی نہیں لگی تھی، اور انہوں نے خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں انضمام الحق نے صرف 37 گیندوں پہ 60 رن کی اننگ کھیلی، جسے وہ اپنے کیریئر کی موقع کی مناسبت سے کھیلی گئی سب سے بہترین اننگ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیمی فائنل سے قبل میری طبیعت خراب تھی، دست اور قحط کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ میچ نہیں کھیل پاؤں گا۔ میں نے مینیجر انتخاب عالم کے ذریعے یہ بات عمران خان تک پہنچائی، لیکن انہوں نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی کہ تم کسی بھی حالت میں یہ میچ کھیلو گے۔ مجھ پر ان کا اعتماد تھا۔ میں میچ کے دوران بھی ٹریٹمنٹ لے رہا تھا۔ انضمام الحق کا کہنا ہے جب میں بیٹنگ کے لیے جا رہا تھا تو عمران خان نے اس وقت مجھ سے صرف یہی کہا تھا اپنا نیچرل گیم کھیلنا۔ اللہ مجھ پر بہت مہربان تھا، اس دن میں نے جو بھی شاٹ کھیلا وہ صحیح لگا۔ اگرچہ جاوید میانداد نے مجھ سے کہا آرام سے کھیلو، ہم آخر اوورز میں اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنا نیچرل گیم کھیلتا رہا۔ جب میں آؤٹ ہو کر آیا تو میچ جیتنے کے لیے ہمیں صرف 36 رنز درکار تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے لیے اس موقع پر آؤٹ ہونے پر عمران خان کا
نہ جانے کیا رد عمل ہو، لیکن میں جیسے ہی ڈریسنگ روم میں آیا عمران خان اپنی ٹیبل پہ کھڑے ہو گئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ انضمام الحق کا کہنا ہے کہ فائنل میں بھی میں نے 42 رنز کی اننگ کھیلی تھی، اور جس وقت ہمیں رنز کی ضرورت تھی میں نے وسیم اکرم کے ساتھ مل کر 52 رنز کی قیمتی انشراکت داری قائم کی تھی جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تھی۔ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں انضمام الحق 48 رنز بنا کر جونٹی روڈز کے ہاتھوں رن آؤٹ ہوئے تھے، جو کرکٹ کی تاریخ کے منفرد رن آؤٹ میں شمار ہوتا ہے۔ انضمام الحق کہتے ہیں اس رن آؤٹ نے ہم دونوں کو مشہور کر دیا تھا، زیادہ مشہور جونٹی ہوئے۔ اصل میں جونٹی نے جس طرح ہوا میں اڑتے ہوئے تیزی سے رن آؤٹ کیا تھا، دنیا نے اس سے پہلے اس طرح کا رن آؤٹ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کا نظارہ تھا۔ میں سمجھ رہا تھا میں کریز پہ پہنچ چکا ہوں، لیکن جونٹی نے جس طرح مجھے رن آؤٹ کیا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ اس طرح کا رن آؤٹ اس کے بعد دوبارہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ انضمام الحق کا کہنا ہے جونٹی روڈز اوسط درجے کے بیٹسمین تھے، لیکن ٹیم میں شمولیت کی بڑی وجہ ان کی فیلڈنگ تھی۔ انہوں نے اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے اتنے رنز بچائے ہوں گے جتنے بعض بیٹسمینوں نے بھی سکور نہیں کیے ہوں گے۔ انضمام الحق کا کہنا ہے کہ مجھے یہ بات بہت بعد میں پتہ چلی کہ جب میں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی اننگ کھیل رہا تھا تو میرے والد صاحب نے ٹی وی پر میچ ہی نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تمام وقت دعاؤں میں مصروف تھے۔ اولاد کی کامیابی پہ جو خوشی والدین کو ہوتی ہے وہ خود اولاد کو بھی نہیں ہوتی۔ اولاد کی کامیابیوں کے پیچھے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ان احساسات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ انضمام الحق اور ان کا انٹرویو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہم یہ بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ تھینک یو۔